آج ہم ایک لو اسٹوری پڑھیں گے، ایسے گھرانے کی جس کا ہر فرد خالق کی محبت میں سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے فرما بردار رب العالمین کے لیے کہ اشارہ ہو جہاں وہیں مڑ جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ سلام علیہ تھیں اور پھر انہیں مصر کے ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کنیز کے طور پر دی تھی، جن کا نام تھا ہاجرہ سلام علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے چنا کہ وہ کیسے محلوں کی رہنے والی اور پھر وہ صحرا میں رہنے پر بھی مطمئن ہو جاتی ہیں گی۔ آپ دیکھیں 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ سلام علیہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں یعنی حجاز کے علاقے میں مکہ کی وادی میں لا کر چھوڑ دیا جہاں پہ کچھ نہ تھا۔ تو وہ ان کی بیوی کہنے لگی، آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ 2-3 دفعہ یہی پوچھا، اس کے بعد کہنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا ہاں۔ تو اس پر وہ اللہ کی بندی کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں اس عورت کی کوشش اور اس کا اپنے رب پر بھروسہ کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام علیہ کے پاس تھوڑی سی کھجور پانی تھا جو کہ کچھ ہی دن میں ختم ہو گیا ہوگا۔ آپ لمحے بھر کے خود تصور کیجئے کہ پورا خالی صحرا ہے، اکیلی خاتون ہے اور چند ماہ کا بچہ ہے، نہ کوئی بات سننے والا، نہ سنانے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ سہارا دینے والا، پرہول سناٹا۔ پہلی رات آئی ہوگی تو کیسے کٹی ہوگی، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو کیسی پریشانی اور اضطراب کا عالم ہوگا۔ بچے کی سلامتی کے لیے کیسی ممتا کے والہانہ انداز میں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اور پھر کس طریقے سے مومنہ بندی اضطراری طور پہ بھاگ دوڑ کرتی ہیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی قبول فرمائی ان کی بھاگ دوڑ کو کہ تمام قیامت تک کے لیے جو بھی وہاں پہنچے گا اس کا عمرہ حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صحیح کا وہ رکن ادا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت ہاجرہ سلام علیہ نے جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو ایسا نہیں کہ وہ وہیں بیٹھی رہیں کہ بس اللہ تعالیٰ یہیں پہ پانی لا کر دے گا مجھے، بلکہ ادھر ادھر دوڑی پانی کی تلاش میں۔ یہ توکل میں انسان کی کوشش بھی شامل ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کوشش کر کے، ساتھ میں کوشش بھی کرتا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ کوشش میں سے کہیں نہ کہیں کچھ رزلٹ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو پہلے چکر میں ہی حضرت ہاجرہ سلام علیہ کو دے دیتا پانی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے گا، بندے کی ایٹ موسٹ اسٹرگل دیکھتا ہے گا کہ وہ کہاں تک آخری دم تک کیا کوشش کرتا ہے گا بندہ میرے راستے میں۔ پھر جہاں کچھ نہیں تھا وہاں سے رزق کا انتظام کرنے والی ذات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نے زمزم کا پانی نصیب فرمایا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آتی ہے کہ اے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کے پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ رزق کے لیے دعا فرمائی۔ سوچے تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اہل ویال کو اس بے آباد و ویران میں لے جا کر بسانا اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ جس شخص پر حج کا فرض عبادت ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر ہو، وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر ہوا، وطن سے بے وطن ہوا، اور پھر اسی مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دی تھی مادیت پرستی کو، اللہ کی محبت نے شکست دی عقل پرستی کو، اطاعت الہی نے شکست دی اطاعت نفس کو، محبت الہی نے شکست دی محبت اہل و عیال کو، اور زندگی نے شکست دی موت کو۔ خیر وقت بہت تیزی سے پر لگا کے اڑتا ہے۔ 90 سال کے بوڑھے باپ کی امیدوں کا سہارا بچپن کی دہلیز سے گزر کر جوانی کی بہاروں سے آشنا ہونے لگا تو قدرت نے اس مرتبہ باپ کے ساتھ بیٹے کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے مکہ آتے ہیں گے، بیٹے سے ملے ہوں گے، سینے سے لگا کے خوب پیار کیا ہوگا، اور پھر اپنے بیٹے کو خواب سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرما بردار بیٹے نے تسلیم و رضا کی اس طرز عمل کا مظاہرہ کیا جس کا مظاہرہ اس سے پہلے عظیم باپ کر چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے،
انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں ٹھہر کر ذرا سوچیں، اس سعادت مند بیٹے کے پیچھے تربیت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت حاجرہ سلام علیہ نے کیسی تنہائی میں ان کی تربیت کی، کبھی باپ کے خلاف نہیں اکسایا اسے کہ وہ تمہیں چھوڑ کے ہمیں چھوڑ کے یہاں چلے گئیں گے، بلکہ کیسا فرما بردار بنایا گا۔ تو ماں کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے گا اولاد کی تربیت میں۔ پھر سعادت مند بیٹے کا جواب سن کر باپ کو اطمینان ہو گیا اور دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کی کہیں کوئی زمین و آسمان کے درمیان مثال نہیں ملتی۔ اپنے جگر گوشے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پہ چلاتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہیں آ گئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری جو ہے گی وہ ان کے بیٹے پہ نہیں چلی، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا، انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں اپنی بیٹے کی قربانی بھی دی۔ اچھا، ہمیں سوچنا چاہیے ہم اللہ کی خاطر کیا قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیٹے نہیں مانگے ہمارے، لیکن ہم بعض اوقات اپنی نفس کی چھوٹی سی خواہشات بھی قربان نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مہنڈا بھیج دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا۔ اپنے جگر کے گوشے کو اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کرنے کا عمل اللہ رب العزت کو ایسا کہ رہتی دنیا تک کے اہل ایمان کو، خواہ وہ منی میں ہو یا منی سے باہر، مشرق میں ہو یا مغرب میں، یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ ہر سال جذبہ ابراہیمی کے ساتھ ایک جانور ذبح کر کے اس عظیم الشان واقعے کو یاد کو تازہ کریں۔ اس انوکھے اور عجیب و غریب امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ فرمایا۔ حکم دیا کہ دنیا میں میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ باپ بیٹے نے خوشی خوشی گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کرتے کرتے جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈ کر لائے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کوئی دوسرا پتھر لگا چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، یہ پتھر کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ پتھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور یہ وہی پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور طواف کے ہر چکر میں جس کا استسلام، اس کو چھونا مستحب ہے۔ حجر اسود کے بارے میں ترمذی میں روایت آتی ہے کہ حجر اسود جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ دیواریں جب کافی اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے۔ یہی وہ پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ پتھر بھی جنت سے بھیجا گیا ہے۔ خوش نصیب باپ اور بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یعنی اپنی کوئی بڑائی نہیں کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ فکر کس چیز کی ہے کہ وہ رب کے ہاں قبول ہو جائے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اس بے آباد و ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچا دی گئی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ شریف کی زیارت لکھی تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہی۔ حج کی تلبیہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی اعلان کا جواب ہے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ یہاں آئیں اور آ کر دیکھیں حج میں ان کے لیے کیسے کیسے فوائد ہیں۔ دیکھیں تو حجاج اکرام گھر بار اہل و عیال اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے طویل سفر کر کے آتے ہیں، اور رجوع اللہ اور توکل اللہ کی خاص کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دوران سفر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی تکلیف پریشانی برداشت کرنا یہ تزکیہ نفس کا باعث بنتی ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک ہی مرکز پہ پہنچ کر چلنا، میقات پر پہنچ کر اپنے قومی لباس اتار کے ایک ہی طرز کا لباس، فقیرانہ لباس اختیار کر لینا،
ایک طرح کی مساوات کی تعلیم دیتا ہے جس کی مثال دنیا کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ پھر ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان میں، ایک ہی رخ پر، ایک جیسے الفاظ میں لبیک پکارنا اور رب کے حضور سجدہ ریز ہونا، تو یہ رنگ، زبان، نسل و وطن وغیرہ کے نام پہ بنائی ہوئی قوموں کو، خود تراشے ہوئے بتوں کو توڑ پھوڑ کر بس ایک ہی قوم رسول ہاشمی بننے کا درس دیتا ہے۔ ایک ہی رنگ یعنی صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بندے مزدلفہ کی رات زمینوں پر لیٹے ہوتے ہیں گے ایک ہی احرام میں سفید، تو ایسا لگتا ہے گا کہ مردے لیٹے ہیں گے، اور انسان کو قبر کا اور آخرت کا منظر تک کی یاد دلا دیتا ہے گا۔ تو یہ سفر ایسا سفر ہے جس کے دوران انسان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر طرح کی تعلیم سے نوازا گیا ہے، اور انسان کے اندر اتفاق و اتحاد کی تعلیم، قربانی و ایثار و یکجہتی کی، نظم و ضبط کی تعلیم، دعوت و جہاد کی تعلیم، یکجہتی کی تعلیم، مواخات کی تعلیم، امن و سلامتی کی تعلیم، اور ایک وحدت اور امت ہونے کی تعلیم، رجوع اللہ کی تعلیم، اور اتباع سنت اور عقیدہ توحید کی تعلیم سے نوازتا ہے حج کا یہ سفر۔